حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی محبت کے ہر امتحان میں مکمل کامیابی حاصل کی۔ انسان کو زندگی میں 4 چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ وہ دولت سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ اپنے وطن سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اپنی جان بھی اس سے بڑی محبوب ہوتی ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے لیے انہوں نے کھلے دل سے ان 4 کی قربانی پیش کی ہے۔ مال بڑا محبوب ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے اس حوالے سے لوگوں سے رابطے ہمارے بھی رہتے ہیں۔ دل اور دماغ مطمئن بھی ہوں تو پھر بھی مال خرچ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے ساتھ مالی قربانی کا جذبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بلکہ بیان کرتے ہوئے رو پڑے۔ کہا کہ ایک مرتبہ حضور نے فنڈ مانگا تو میں اتنا آسودہ تھا کہ اس سے قبل اتنی آسودگی مجھے نہیں آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج میں کسی کو اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اور گھر کے سامان کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ حضور کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ حضور نے کہا کہ ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ قلت مثلہ، میں نے عرض کی حضور جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور میرے گمان میں یہ تھا کہ آج میرے سے تو کوئی آگے نہیں بڑھ پائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد گھر کے اساسات کی گٹھڑی باندھ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لے آئے اور سب کچھ حضور کے سامنے رکھ دیا۔ جو سوال حضور نے مجھ سے پوچھا تھا حضرت ابو بکر سے بھی وہی سوال پوچھا، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو سوال تو وہی تھا، لیکن ان کا جواب میرے سے مختلف تھا۔ میں نے تو کہا تھا مثلہ، یہ جتنا لے آیا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں، لیکن جب حضرت ابو بکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو سارے گھر کے اثاثے سمیٹ کے حضور کی خدمت میں لے آئے، بلکہ کہتے ہیں اپنا لباس بھی اتار دیا اور ٹاٹ پہن لیا اور کانٹوں کے بٹن لگا لیے۔ آج جبریل امین وہی لے کر آئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ پہنا ہوا تھا۔ پوچھا جبریل آج یہ کیسا لباس ہے؟ کہا آج تمام ملائکہ آسمانی کا یہی یونیفارم ہے۔ رب کو آپ کے یار کی ادا پسند آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب حضرت ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ محبوب ابو بکر سے پوچھیں کہ کیا وہ رب پہ راضی ہے کہ نہیں، سب کچھ لٹانے کے بعد رب پہ راضی ہے کہ نہیں۔ حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے ابو بکر، تیرے نام تیرے رب کا اب سلام آیا ہے۔ اور رب پوچھتا ہے کہ کیا ابو بکر رب پہ راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور بار بار روتے کہتے اسخط علی ربی، اسخط علی ربی، کیا میں رب پہ ناراض ہوں گا؟ کیا حضور میں رب پہ ناراض ہوں گا؟ اور پھر 3 مرتبہ کہا کہ ہاں میں رب پہ راضی ہوں، ہاں میں رب پہ راضی ہوں، ہاں میں رب پہ راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ رب پہ راضی ہو گئے اور رب ان پہ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اور میرے حضور علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔ جب بھی ضرورت پڑی تو جس طرح فراخ دلی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال پیش کر دیا، حضور یہ سب کچھ حاضر ہے، یہ آپ کا ہی ہے۔ تو
یہ قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، لیکن سارا مال حضور کی راہوں میں پیش کر کے ایک عمدہ اور روشن مثال قائم کی، اور یہ مقصوم ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔